سر یہ بتائے گا یہاں پر جو سیاست چل رہی ہے ایک قوم پرست رہنما ہو یا سیاسی رہنما ہو، عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پارٹیوں کو اور ان کے سربراہوں کو جو پردے سے پیچھے کوئی میسیجز آتے ہیں، ان کو کوئی احکامات جاری ہوتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہو کر لکیر کے فقیر کی طرح کام کرتے ہیں. تو آپ بھی پارٹی کے سربراہ ہیں، آپ کو کبھی کوئی ایسے سگنلز آئے، آپ کو کوئی ایسے پیغام آئے کہ آپ اس طرح اپنی سیاست کریں، آگے نکلیں، ایسے کریں؟ کوئی ان باتوں میں کیا ہے، اور آپ کو بھی کوئی ملے ایسے؟ یہ سچ ہے. ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا. نواز شریف ضیاء الحق کو کیا بولتے اپنا روحانی باپ مانتا تھا. اور عمران خان اگر نہ بھی بولے اس کے پیچھے بھی وہی طاقت تھی. تو یہ تو بہت بڑے وہ پارلیمانی سیاست جو اس فیڈریشن کی کر رہے ہیں وہ. اور اس کے علاوہ اگر ہم کومپر سیاست مطلب سندھی کومپر سیاست، بلوچ کومپر سیاست، پختون کومپر سیاست میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کے پیکٹ بنے ہوئے ہیں. اور سندھ کے اندر بھی بہت سارے ہیں. میں سب کے کچھ لوگوں کے نام نہیں لے سکتا، وہ بہت سارے ہیں جو تنخواہ لے رہے ہیں ان سے، جو اپنے لوگوں سے چندہ لیتے ہیں اور ان سے تنخواہ لیتے ہیں. اور میرے ساتھ اگر مجھے کچھ ملتا تو میں چنگچیوں میں اور اس میں کیوں چڑھ کے گھومتا بھائی، یا وین میں سفر کیوں کرتا، گاڑی یوز کرتا نہیں ہے. اور اگر مجھے کوئی گاڑی مگر کسی بھی طرح اگر مجھے کوئی گاڑی دے دے مثال کے طور، میں وہ اپنی تنظیم کو دے دوں گا، وہ بیچے اور اس کے پیسے اپنے پاس جمع کرے کہ ہم اپنے لوگوں کے کس طرح جو ان کے کام وہ پیسے لا سکتے ہیں. تو کسی نے بھی آفر نہیں کی ہے، کرے گا تو لے لوں گا، اور لے کے اپنی تنظیم کو دے کے ہم وہی پیسے جو وہ بنیادی طور پر وہ ہمارے ہی پیسے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نقاب پوش بندوق بردار جو ہے وہ کہیں سوئٹزرلینڈ سے کما کر آئے ہیں. نہیں، وہ ہماری تیل گیس، ہمارے ہی جو ایندھن ہے تھر کا، یا ہمارے ہی پہاڑوں کا جو پتھر ہے، یا ہمارے ہی بندرگاہ کے پیسے ہیں، وہ ہمارے ہی پیسے ہیں. وہ ہمارے ایک تو وہ لیتے ہیں اس میں بجٹ میں. دوسرا یہاں پر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی سندھ گورنمنٹ کی بجٹ چھوٹے چھوٹے اداروں تک جاتی ہے، ان چھوٹے چھوٹے اداروں سے جہاں جہاں چیک بنتا ہے ان میں ان کے پرسنٹیج ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں جو سیاست ہے، جسے لیڈر کہتے ہیں، ہر سیاسی پارٹی کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور اس لیڈر کی بھی خواہش ہوتی ہے. عموماً میں ہم نے یہی دیکھا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بنگلے ہوں، اور 4 4 8 8 اس کے گن مین گارڈس ہوں. تو آپ کی اتنے ٹائم سے آپ ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اس کا بنیاد بھی رکھا، اتنی ٹائم سے جدوجہد کر رہے ہیں، یعنی مگر آپ کے دل میں کوئی ایسے خیال نہیں آئے کہ آپ اس طرح لیڈر بن جائیں، بڑی گاڑیوں شاڑیوں میں گارڈ کے ساتھ گھومتے، بنگلوں میں رہتے؟ میں چھوٹی چھوٹی خواہشات نہیں رکھتا. گاڑی، بنگلہ، یہ بہت چھوٹی خواہشات ہیں. میں اپنے لوگوں کے حقوق حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ان کی زندگی سے دکھ نکالنا چاہتا ہوں. ہم فتح کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں بندوقوں کے زور پر دبا کے رکھا ہے، ہمیں ڈرا کے دھمکا کے ہمیں لوٹ رہے ہیں. ہم ان سے جیتنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی گاڑی. دوسری بات میں کہوں، ہمارے لیڈر بڑی گاڑیاں، مہنگے کپڑے، مہنگی ٹوپیاں، مہنگی پرفیوم اور بہت ساری بیویاں اور بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں. مگر میں اپنے دل میں سائیں جی ایم سید کو رکھتا ہوں، ہوچی من کو رکھتا ہوں، فیڈل کاسٹرو کو رکھتا ہوں. کیونکہ انہوں نے گاڑیاں نہیں مانگی، انہوں نے عیاشیاں نہیں مانگی، انہوں نے اپنے لوگوں کی خوشیاں مانگی. آپ دیکھیں، ہوچی من نے ویٹنام کو امریکہ سے آزاد کیا. ابھی ویٹنام کہاں پر ہے؟ فیڈل کاسٹرو نے امریکہ سے اپنے لوگوں کو آزاد کیا، اپنے وطن کو آزاد کیا. اس نے گاڑی نہیں میں، گاڑیاں تو امریکہ کے پاس اتنی ہیں کہ ان کو دے دیں کہ یہ سارا جو ہے آدھا کیوبا ان کی گاڑیاں فیڈل کاسٹرو کو. مگر گاڑیاں نہیں چاہیے مجھے میرا وطن، میرے لوگوں کی خوشیاں چاہیے. ہمارے پڑوسی کیا ہمارے گھر کا ایک حصہ تھے، اس فیڈریشن کا حصہ تھے. کیا تھے وہ اور ابھی کیا بنے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک تو جھکنا نہیں چاہا، اور ایک اپنے لوگوں کی خوشیوں پر ڈاکہ نہیں ڈالا. آج وہ 12 منزلہ کشتیاں بناتے ہیں، بحریہ بیڑے بناتے ہیں، اور اس فیڈریشن کے پیاز کے کیا بولتے ہیں جہاز جو ہے
وہ سمندر میں کھڑے ہیں، ان کو کلیئر نہیں کرا پا رہے. اس لیے خواہشات، گاڑیاں، بنگلے یہ چھوٹے لوگوں کی ہے. ہمارے لیے تو پوری دنیا ہے. پوری دنیا کے لوگوں کی خوشیاں اور ان کے حقوق جو ہے وہی ہماری خواہش ہے. گاڑی